تو السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی انادر ویڈیو ریئیکشن۔ تو آج کا ویڈیو ریئیکشن کا ٹاپک ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا جب قبر پھٹے گی۔ تو لائف چینجنگ اسپیچ ہونے والا ہے آج کا، تو دیکھتے ہیں کتنی زیادہ لوگوں کی لائف جو ہے اس بیان کو سننے کے بعد چینج ہوتی ہے، یا میری کتنی حد تک چینج ہوتی ہے اس بیانات کو سننے کے بعد، کہ آخر مرنے کے بعد ایسا کیا ہوگا جس سے سن کر کے ہماری لائف میں بہت زیادہ چینجنگ آ جائے گی، یا پھر ہم سب کے لائف میں جو دیکھ رہے ہیں۔ تو طارق جمیل صاحب کا ویڈیو ہے جو ایک الگ ہی لیول والی ویڈیو ہوتی ہے، جو کہ ان کی ویڈیو میں بہت ایسی چیزوں کو لے کر کے میسج دیا جاتا ہے۔ تو فی الحال آج کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کتنی ہماری لائف میں چینجنگ آتی ہے تو وہ تو یہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تب چلیے پہلے ویڈیو کو اسٹارٹ کریں۔ موت کے بعد پھر کیا ہوگا؟ موت کے بعد کیا ہوگا یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے۔ موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے، مٹی ہو گئے۔ اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً۔ جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا۔ ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اس سے کون زندہ کرے گا؟ آسمن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا، آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم۔ ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی۔ 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے، اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ۔ ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأت بکم اللہ جمیعا۔ جدھر جاتے ہو چلے جاؤ، اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال۔ میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت۔ ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ۔ وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے۔ یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا۔ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت۔ ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس کورت، سورج۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستارے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا۔
कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना है। वयबका वजहु रब्बिका जुल जलाल वल इकराम, एक तेरे रब को बका है, बाकी सबको मौत है। सबको मौत देकर फिर अल्लाह मलकुल मौत से पूछेगा, मौत के फरिश्ते से, कौन बाकी है? हालांकि अल्लाह को पता कौन बाकी। ज़मीन वाले मर गए, आसमान वाले मर गए, पीछे रह गए 4 फरिश्ते जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है और 4 फरिश्ते जो अल्लाह के मुकर्रब हैं। तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी? वो कहेगा या अल्लाह भाई ये फरिश्ते बाकी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो, तो धड़म गिरेंगे अर्श के फरिश्ते। फिर अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी? तो वो कहेंगे या अल्लाह ये जिब्रील, मीकाईल, इसराफील और तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील, मीकाईल मर जाएं तो अल्लाह का अर्श बोल पड़ेगा, अर्श या अल्लाह जिब्रील मीकाईल को बचा लो। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे उसकत फ़क़त कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी, चुप हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबको मरना है। ये क्या दुनिया है, ये क्या दुनिया है? किसके पीछे ईमान के सौदे हो रहे हैं, किसके पीछे झूठ बोल बोल के माल बेचे जा रहे हैं, किसके पीछे रिश्ते और नातों को तोड़ा जा रहा है, किसके पीछे भाई भाई से लड़ रहा है। ये क्या है, ये क्या धोखा है? ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला। गुजर जाओ इससे अपनी आखिरत का सामान तैयार करते हुए। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेगा या अल्लाह इसराफील और तेरा गुलाम। इसराफील के हाथ में वो सूर है जो फूंक रहा होगा। तो अल्लाह तक कहेगा इसराफील मर जाए, वो गया इसराफील, और जो सूर था वो उड़कर जैसे ये फानूस लटका हुआ छत के साथ, ऐसे अर्श के साथ जाकर वो लटक जाएगा सूर। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? तो अब मलकुल मौत की टांगें कांपने लग जाएंगी, सबकी रूह निकालने वाले की बारी आ गई। क्योंकि अल्लाह सब तो ऊपर तू है और नीचे मैं हूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा मत, मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक, खल्क़ुम मिन खल्क़। तो मलकुल मौत एक चीख मारेगा, ऐसी चीख मारेगा कि जमीन आसमान होते तो फट जाते, वो पहले ही फट चुके हैं। सबको मौत देने के बाद अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात, कोई है मेरे मुकाबले तो आओ आओ। मन कान अली शरीकन फलियात, कोई मेरे मुकाबले में है तो आओ आओ। मन कान अली शरीकन फलियात, कोई मेरे मुकाबले है तो आओ आओ। कौन आए? सबको तो मौत दे चुका है। फिर अल्लाह जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं बादशाह हूं। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन, मैं हूं कुद्दूस सलाम मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। फिर अल्लाह ताला कहेगा ऐनल मुलूक, बादशाह कहां है? ऐनल जब्बारून, जालिम कहां है? ऐनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले कहां हैं? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह कौन है? कोई हो तो जवाब दे। फिर अल्लाह खुद कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अकेले अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह की बादशाही है, जिसे ज़वाल नहीं, ज़वाल नहीं। अब्बासी खलीफा वासिक़ बिल्लाह मरने लगा 32 साल की उम्र में। तो जब मौत ने, जब बड़ा जालिम था, बड़े उलमा शहीद के उस खल्क़ कुरान के मसले में, तो जब मौत ने झटका दिया था या मल्ला यज़ाल मुल्कुहु इरहम मन ज़ाल मुल्कुहु, ए वो बादशाह जिसका मुल्क ख़त्म नहीं हो सकता, उस पे रहम कर जिसका मुल्क ख़त्म हो गया, मुल्क ख़त्म हो गया। फिर अल्लाह ताला कहेगा इन्नी बदातु बिद्दुनिया वलम तकुन शैअ व अना अल्लज़ी उईदुहा, मैंने दुनिया को बनाया, मैंने मिटाया, अब दोबारा जिंदा करूंगा। अब अगला मरहला आ गया, वो कैसे होगा? वो भी अल्लाह ने कुरान में बताया, वो कैसे होगा? यौम नुसय्यिरुल जिबाल, हम पहाड़ों को हटा देंगे, समंदर मिटा देंगे। वथरल अर्द बारिज़ा, जमीन नंगी होगी, खुली, न पहाड़, न सहरा, न दरिया, न समंदर, न झील, न साउथ पोल, न नॉर्थ पोल जहां बर्फ जमी हुए। क़ाअन सफ़सफ़ा व हशरनाहुम, और फिर मैं तुम्हें जमा करूंगा। फलम नुगादिर मिनहुम अहदा, एक भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। किस लिए?
लक़द अहसाहुम, मैंने घेरे में लिया होगा, वअद्दहुम अद्दा, एक एक को गिन गिन के उठाऊंगा, वकुल्लुन आती है यौमल क़ियामत फ़र्दा, और आज तुम सब अकेले अकेले मेरी बारगाह में पेश किए जाओगे। वलक़द जिअतुमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रा, मैंने तुम्हें जैसे माँ के पेट से तन्हा निकाला था, आज तुम्हें तन्हा निकालूंगा। औरातन हुफ़ातन गुरलन, ये हदीस के अल्फाज हैं, नंगे बदन, नंगे सर, नंगे पाँव अल्लाह ताला उठाएगा कब्रों से। हो खबर फटेगी, कब्र फटेगी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? तो जिन्होंने अल्लाह को नाराज किया होगा वो कब्र से निकलते ही कहेंगे, ओ ये तो वो दिन आ गया जिससे हमें लोग डराते थे, तैयारी कर लो, तैयारी कर लो। तो कहेंगे या वैलना मम बाअसना मिन मरक़दिना, कुरान सूरह यासीन, कहेंगे हाय हमें किसने उठा दिया, अरे हमें मौत ही दे दो, ये किसने उठा दिया। तो जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी होगी वो कब्रों से, वो भी कब्रों से निकलेंगे तो वो इनको जवाब देंगे, हाज़ा मा वअदर रहमान व सदक़ल मुरसलून, यही तो वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और नबियों ने सच्ची खबर सुनाई थी, इसी के लिए तो हम तैयारी करते रहे, तुम गाफिल रहे। फिर मेरा रब जमा करेगा सोरे, कैसे जमा करेगा? यौमइज़िन तुअरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, आज तुम सब अल्लाह के बारगाह में पेश होगे, कोई छुप ना सकेगा, सब खड़े हुए हैं। और फिर क्या होगा? वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, पहले फरिश्ते आएंगे, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान के फरिश्ते आएंगे। फिर मेरे रब का अर्श आएगा, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, मेरा रब आएगा, वयहमिलु अर्श रब्बिका फ़ौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ होगा, 8 फरिश्तों ने, आज अब 4 हैं, उस दिन 8 होंगे, उन्होंने उठाया हुआ होगा। और वो ऊपर से नीचे आएगा अल्लाह का अर्श, उसकी आवाज़ और दहशत से सारा मजमा मर्द औरत बेहोश होकर गिर जाएगा, सब बेहोश हो। क्या नबी, क्या शहीद, क्या बड़े, क्या छोटे। फिर मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहले मुझे होश आएगा, सबसे पहले मुझे होश है, मैं खड़ा होकर देखूंगा तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अर्श का पाया पकड़ के खड़े होंगे। तो आपने फरमाया मुझे नहीं पता वो मुझसे पहले बेहोश में आए या अल्लाह ने उनको बेहोश ही नहीं किया, उस बेहोशी के बदले में जो दुनिया में दे दी थी। जब उन्होंने कहा था तुझे देखना चाहता हूँ, तो अल्लाह ने कहा नहीं देख सकते, कब थोड़ा दिखा दे। तो अल्लाह ने तजल्ली डाली तो 40 दिन के लिए बेहोश हो गए, 40 दिन के बाद होश आया। तो सबसे पहले मेरे नबी को होश आएगा, फिर बाकियों को होश आएगा। फिर अल्लाह सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जोड़ा पहनाएगा, अव्वल मन युक्सा इब्राहीम, अंबिया भी नंगे उठाए जाएंगे। तो सबसे पहले अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कपड़े पहनाएगा, फिर अल्लाह अपने फरमाया, उसके बाद अल्लाह ताला मुझे पहनाएगा, फिर अल्लाह ताला उसके बाद सारे अंबिया को पहनाएगा। उसके बाद कौन है? डॉक्टर साहब, सदर साहब, वज़ीर साहब, कौन? उसके बाद आपने फरमाया अल्लाह मुअज़्ज़िनीन को कपड़े पहनाएगा। मुअज़्ज़िन वो तुम्हारे तनख्वाह लेने वाला, हर कोई डांटता है जिसको अजान देर से क्यों दी, अजान जल्दी क्यों दी। उसके बाद अल्लाह ताला मुअज़्ज़िन को कपड़े पहनाएगा, फिर उसके बाद अपने अपने दर्जात के मुताबिक अल्लाह ताला जिसको चाहेगा पहनाएगा। फिर मेरा रब कहेगा या इबादी इन्नी अनसत्तु लकुम मुन्ज़ु अन खलक़तुकुम इला यौम अहयैतुकुम, मेरे बंदो मैंने तुम्हें पनामा में पैदा किया, पैदा होने से मौत तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ तुम्हें देखता रहा, तुम्हारी सुनता रहा। फल-यौम अंसितू ली, आज मैं बोलूँगा तुम सुनोगे। हाज़िही सुहफ़ुकुम तुक़रअ अलैकुम, अभी मैं तुम्हारी फ़ाइल खोलने वाला हूँ। यौम तुबलस सराइर फमा लहू मिन क़ुव्वतिन वला नासिर, दुनिया में मैं पर्दे डालता हूँ। रात को ज़िना हो रहा है, पर्दे डाल रहा है, रात को तहज्जुद कोई पढ़ रहा है, पर्दे डाल रहा है, एक रात को नंगा नाच देख रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक रात को दुआएं मांग मांग के रो रहा है, अल्लाह पर्दे डाल रहा है, एक झूठ बोल के सौदा बेच रहा है, अल्लाह पर्दा डाल रहा है, एक सच बोल के बेच रहा है, अल्लाह ताला पर्दा डाल रहा है। लेकिन का यौम तुबलस सराइर, आज हम पर्दे उठा देंगे, हम कहेंगे वमताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, आज ना फरमानों को अलग कर दो,
ہاں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین۔ پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرز الجحیم للغاوین۔ پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ۔ یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج۔ ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا، جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا، ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا۔ میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح۔ تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان۔ یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں۔ تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارنی ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔ ہائے ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے، تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا۔ فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو۔ تو پولیس آتی ہے، پکڑ، ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی؟ مجھے دیکھو، میری طرف دیکھو۔ تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے، یہاں، اور اس کو ایسے کھینچیں گے، ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو، رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں؟ تو سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشی وجوہہم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ۔ یوم نسوق المجرمین الی جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا۔ نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا۔ کوئی عورت غلط ہوگی، ہار جائے گی، تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو اسے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو، رحم کرو۔ وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر۔ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، یہ سب کچھ ہونے والا ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اوہو، تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئیں، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا کیا کہے گا؟ قرآن سے ہی سنو۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے۔ تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی، تو ایک نعرہ لگے گا، ہو۔
تو وہ کہیں گے تمہیں کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ ایک نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے نا، یہ لفظ نہ، یہ نعرہ ہے، تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میں پاس ہو چکا ہوں، میرا پیپر دیکھو۔ وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے نا، دیکھیں نا اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا گچھا ہوتا ہے۔ تو ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا، ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہوگا۔ ویڈیو جو تھی بہت زیادہ اچھی ویڈیو تھی، اور بہت ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں کو اس ویڈیو کے ذریعے جاننے کو ملی ہے۔ مرنے کے بعد جو ہے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ ساری باتیں جو ہے اس ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے بتائی گئی ہے، مولانا جمیل صاحب نے بتائی ہے، بہت اچھی باتیں تھی۔ مطلب میرا یہ ماننا تھا کہ اگر میں یہاں پہ غلط کرم کر رہی ہوں یا صحیح کرم کر رہی ہوں، جو بھی میں کر رہی ہوں لوگوں کے ساتھ، وہی سب چیزیں مجھے واپس اپنے لائف میں ملے گی میرے ساتھ۔ تو میں ہمیشہ سے ان باتوں پہ بلیو کرتی تھی، لیکن آج جو مولانا صاحب نے بتایا یہ میرے لیے تھوڑا سا شاکنگ والا تھا کہ جو کرم کرنے کے بعد ہم لوگوں کو یہاں بھی اس کا پھل ملے گا، اس کے علاوہ مرنے کے بعد اوپر میں بھی ملے گا۔ تو یہ چیز جو تھی میرے لیے تھوڑی نئی بات تھی کہ ایسا بھی ہوگا۔ اس ویڈیو کو جاننے کے بعد جو ہے ابھی میرا تھوڑا مائنڈ سیٹ جو ہے چینج ہو گیا ہے۔ تو یہ مطلب مجھے اب ایسا لگ رہا ہے۔ اپنی رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں کریے گا ضرور کہ آپ کو اس ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی سوچ پہلے کیا تھی اور ابھی کیا ہو گئی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، وہ اپنا رائے جو ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میں نے بالکل مطلب جو میرے دل میں تھا وہ باتیں میں نے بتائی آپ لوگوں کو کہ میں پہلے ایسا سوچتی تھی کہ لوگوں کے کرم کا جو ہے پھل یہیں پہ مل جائے گا، اوپر کچھ نہیں ہونے والا ہے، تو لوگ اگر یہاں غلطی کرے تو اس کا سزا یہیں ملے گا۔ لیکن اب مجھے ان بیانات کو سننے کے بعد جو ہے تھوڑا سا مائنڈ میرا جو ہے ابھی تھوڑا گڑبڑ ہو گیا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو جو یہاں بھی ملا پھل اس کے علاوہ پھر اوپر میں بھی ملنے والا ہے۔ تو یہ جو ہے میرے لیے تھوڑا سا نئی چیز تھی، سننے کو ملی، تو یہ میرے لیے تو تھوڑا لائف چینجنگ اسپیچ تھا، اور بس یہی ہے۔ اور آپ کا کیا رائے ہے ضرور کمنٹ سیکشن میں کریے گا یاد سے۔ تو پھر ملتے ایک نئے ویڈیو ری ایکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھے گا، بائے بائے۔